بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور آپ نے یہ آخر تک دیکھنی ہے۔ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں بہت عام الفاظ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہر بندے کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ قانونی لحاظ سے عمران خان کا کیس کس طرف جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن عمران خان کو جو سزائے موت سے ڈرا رہے ہیں، ان کو عمران خان نے پیغام دیا ہے۔ عمران خان کا یہ قوم کے لیے پیغام ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، ذرا سنیں۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی ہیں، سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکیں، یا اگر اس سے بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات کے بعد بھی لمبے عرصے تک مجھے قیدی بنائے رکھیں۔ میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے۔ فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، مگر یہ پہلے بھی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے یعنی سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیں۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داروں کو ہدایات بھجوا دی ہیں کہ ملک بھر میں کنونشنز منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ عمران خان مینٹلی کس چیز کے لیے پریپیئر ہیں، اب آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ 20 صفحات کا وہ فیصلہ جو کسی بند کمرے سے لکھا ہوا ایک جج کو پہنچا دیا گیا اور اس بے شرم نے سنا دیا۔ اس فیصلے کا پیرا نمبر 27 پڑھتے ہیں، یہاں سے آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی کہ کیا کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بہت ٹیکنیکل نکتہ ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ کو کیس کس طرف جا رہا ہے سائفر کا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کیس ہے، اس میں جو پنشمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے سیکشن 5(3) میں اس ایکٹ کے، اگر یہ افینس کمٹ کیا گیا ہو سیکشن 5 کی شق 1A کے تحت تو اس کی سزا یا سزائے موت ہے یا 14 سال کی قید ہے۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی جو کلاز ہے 497 وہ انووک ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کلاز کو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ عمران خان کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز کو دوبارہ سمجھ لیں کہ اس ایکٹ کے تحت اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو یا سزائے موت ہے یا 14 سال کی قید ہے، اور اس سے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی شق نمبر 497 انووک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہے۔ اب کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 497 کیا ہے، یہ ذرا آپ یہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بڑی باریک واردات ڈالی ہے عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں اس کو اٹریکٹ کر کے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ انف یقین ہو جائے کہ یہ بندہ گلٹی ہے، یعنی اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے جس کی سزا یا سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی یا 10 سال تک جیل ہوگی، یعنی کم از کم سزا 10 سال ہوگی، تو پھر آپ بیل نہیں دیں گے ایسے بندے کو۔ یہ انووک کیا ہے عامر فاروق نے عمران خان کو بیل دینے سے انکار کرتے ہوئے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز پڑھاتا ہوں۔ 497 انووک ہونے کے باوجود، اٹریکٹ ہونے کے باوجود بھی بیل دی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر مزید انکوائری ابھی ہونی باقی ہو۔ اس پر میں آپ کو دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ آخری لائن پڑھیں، and there does not exist any ground for further inquiry۔ عامر فاروق نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان بظاہر گلٹی ہے، مجرم ہے، یا سزائے موت کا یا 14 سال قید کا، اور فردر کسی انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضمانت نہیں دے رہا میں۔ یعنی صرف 2 سزائیں عمران خان کے سامنے رکھی گئی ہیں، یا سزائے موت یا 14 سال کی قید، یعنی بیسیکلی آپ اس کو عمر قید کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو حالات کا ادراک ہو، اندازہ ہو۔ قربانی سب کو دینی پڑے گی، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو جڑے ہوئے لیڈران تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر اجاڑ لیے، کاروبار اجاڑ لیے، کئی لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن ابھی اس قوم کو مزید قربانیاں دینی، اور یہ وہ خراج ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ بھلا کس چیز کا؟ 40 سال ایک باری پھر شیر
اور بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگانے کا خراج آپ نے دینا ہے. یہ قیمت اس قوم نے چکانی ہے, ابھی تک چکا رہی ہے اور آگے مزید چکانی ہے, کیونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے آج ملک جہاں پہ کھڑا ہے نا وہاں پہ ہے. یہ سارے مل بانٹ کے کھاتے رہے اور لوگ نعرے لگاتے رہے, تیر ہو گیا, شیر آ گیا اور اس طرح کی باتیں. اس قوم کو یہ بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. عمران خان ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے, اور یہ اس لیے سارا کچھ انووک کیا جا رہا ہے کہ عمران خان گھبرا جائے, معافیاں مانگے اور ہم اسے ملک سے باہر بھیج دیں, بزدلی کا تانا بھی دیں, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اس کو عدالتی طور پہ قتل بھی نہ کرنا پڑے. یہ آئیڈیل سیناریو ہے ان کے لیے کہ واپس ہونے نہیں دیں گے ہم, کنٹرول تو ہمارا کیسے آئے گا ملک میں. تو اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ہے کرنٹ صورتحال جس طرف عمران خان کے کیس کو لے کے جایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی معاملات تیزی سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں. وہاں بھی ریاست کے خلاف جنگ کا کیس بنا کے وہاں بھی سنگین ترین سزا دینے کی تیاریاں ہیں. اور یہ جو سخت ترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سب پہ, سوشل میڈیا تک پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جب عمران خان کو سخت ترین سزا سنائی جائے تو لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہوں, اور ویسے بھی ایک بزدل قوم ہے, یہی لگتا ہے ان کو, اتنے ڈرے ہوئے ہوں کہ کوئی بھی چوں تک نہ کرے اور ہم اس کو لٹکا دیں جیسے بھٹو کو لٹکا دیا تھا. یہ اس لیے اتنا جبر ہو رہا ہے آپ کے اوپر. آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے خبر بھی دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دسمبر تک عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی, دسمبر سے پہلے ہو سکتا ہے کہ سنا دی جائے, یعنی مہینہ رہ گیا میکسیمم. عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جو سزا ہو سکتی ہے نا اس کیس میں وہ سنا دی جائے گی. کم سے کم سزا 2 سال ہے, زیادہ سے زیادہ ڈیتھ پینلٹی ہے یا عمر قید ہے. ان دونوں میں سے کوئی سزائیں یہ سنا سکتے ہیں عمران خان کو اس کیس میں. آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین, یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو یہ لگے گا کہ عوام مایوس ہو جائے گی, گھر بیٹھ جائے گی, یہ سختی بھی کریں گے, تحریک انصاف کو کیمپین بھی نہیں کرنے دیں گے, ٹی وی پہ ایڈ بھی نہیں چلانے دیں گے, بڑا مشکل ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک الیکشن کا دن آئے گا, 2 چانس ہیں ابھی. ایک یہ کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ایک اور سزا دینے کے بعد بھی بیانیہ نہیں بنتا, لوگوں کو سب کو چپ کرانے کے بعد بھی بیانیہ نہیں بنتا, تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن ایک آپشن یہ ہے کہ جنوری کے اینڈ اور فروری کے درمیان الیکشن ہو جائیں. اگر ہوتے ہیں تو وہ آپ کا دن ہوگا. اس دن 14 لاکھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز 5 کروڑ ووٹرز کا سامنا کر رہے ہوں گے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر ایک لا انفورسمنٹ کے مقابلے میں آپ کے کم از کم بھی 30 سے 40 لوگ کھڑے ہوں گے, ہر ایک کے مقابلے میں. اتنا بڑا آپ کے پاس اس دن ایڈوانٹیج ہوگا. آپ چاہیں تو ووٹ بھی ڈالیں, ووٹ کی حفاظت بھی کریں, دھاندلی بھی روکیں, اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہ کام آپ نے کر دیا اور گھروں کو تب گئے جب نتائج آپ کے ہاتھ میں ہوئے اور نتائج آفیشلی اناؤنس ہو گئے, تو آپ جیت کے گھر جائیں گے اور حقیقی آزادی آپ کو مل چکی ہوگی. اور اس سے اگلے دن عمران خان کو آزاد کرنا پڑے گا, رہا کرنا پڑے گا. یہ سارے بھونڈے کیسز اگلے دن آپ کو ختم ہوتے نظر آئیں گے, خود ہی سپریم کورٹ ریلیف دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو اپنی ذمہ داری آپ نے ضرور پہچاننی ہے. اینڈ میں جو سمجھتے ہیں کہ نوجوان بہک گئے ہیں, ان سے صرف ایک التجا ہے کہ عمران خان نے صرف یہ کہا ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, یعنی بند کمروں میں فیصلے طے نہ ہوں بلکہ عدالتیں میرٹ پہ فیصلے کریں, چوروں کو این آر او نہ دیا جائے بلکہ ان کا احتساب ہو. آپ اس سب کے الٹ چل رہے ہیں, اس لیے نوجوان آپ سے متنفر ہیں اور آپ سے نفرت کر رہے ہیں. آپ عمران خان کے کیس میں انصاف نہیں ہونے دے رہے تو اس کا بیانیہ جیتے گا نہیں تو کس کا بیانیہ جیتے گا؟ تھوڑا سا غور کر لیں, اپنی اداؤں پہ بھی غور کر لیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.